سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر تم دونوں اس جنت سے کھاؤ جہاں کہیں سے تم دونوں کا جی چاہے۔ کلا میں جو تثنیہ کی ضمیر استعمال کی گئی ہے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کھانے کے معاملے میں با اختیار ہیں، یعنی کہ اس معاملے میں عورت کو مرد کا یا مرد کو عورت کا تابع نہیں کیا گیا کہ جیسا وہ کھائے گا ویسا ہی آپ نے کھانا ہے۔ البتہ آیت مبارکہ میں یہ آیا کہ حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے، تو کبھی ایسے ہو کہ مرد عورت کی بات مان لے کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے، اور کبھی عورت جو ہے وہ مرد کی بات مان لے کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے۔ پھر مفسرین نام یہ فرماتے ہیں اس میں محض جو ہے وہ صرف پسند ناپسند کا تعلق نہیں ہے کہ عورت مرد کے تابع نہیں ہے یا مرد عورت کے تابع نہیں ہے، بلکہ حلال حرام کے معاملے میں بھی دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی مرد یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عورت کی وجہ سے حرام کمایا یا کھایا، اور عورت مرد کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اس کی وجہ سے حرام کمایا یا کھایا، بلکہ دونوں حلال حرام کے معاملے میں خود اپنے اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں نے قریب نہیں جانا اس درخت کے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نہیں کہا کہ درخت سے کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ جیسے قرآن یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، کرنے نہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، قریب ہی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو کھانے نہ کھانے کی بات نہیں ہے کہ اس کو حرام طریقے سے نہیں کھانا، قریب بھی نہیں جانا۔ اور یہاں مفسرین کرام نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کے قریب ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو کر بھی لیتا ہے، لہٰذا ان کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ یہاں پہ کھانے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور بھی بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ حاضی شجرہ کہا کہ یہ درخت، یہ نہیں کہ دوسرا درخت کہیں بہت دور دراز درخت کسی جنت کے کسی کونے میں کوئی درخت، بلکہ کلیئر کر کے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جسے آپ نے نہیں کھانا۔ تو اس سے وہی نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حلال و حرام جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انہیں بتا دیا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں سے آپ نے نہیں کھانا۔ اور عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کلو ممنوع مطلوب، کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہی چیز اچھی لگتی ہے، تو اس لیے صرف منع نہیں کیا کہ یہاں سے کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ دونوں ظالمین سے ہو جائیں گے۔ اب تکونا کا صیغہ تو تثنیہ کا ہے، مگر ظالمین کا صیغہ تو جمع کا ہے، جبکہ جنت میں ابھی صرف یہی دو لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اس حصے سے بھی ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ گویا کہ ان دونوں کے آگے اولاد ہوگی اور بہت کثیر، بہت زیادہ ہوگی۔ اور خلیفہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ خلفن سے ہے کہ آپ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ خلیفہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی آگے ایسی نسل ہوگی جو ان کی خلیفہ بنے گی۔ لیکن اس خلافت کا ذکر جو ہے وہ جنت کے ساتھ نہیں آیا، وہ دنیا کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں انسان مرتا ہے تو اپنا کوئی خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ جنت میں کوئی کسی کا خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پہ موت نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ وراثت کا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ وراثت تو مرنے کے بعد پیچھے والوں کو ملتی ہے، اور جنت میں موت نہیں ہوتی۔ پھر آیت مبارکہ میں ظالمین کا لفظ آ رہا ہے، خاطئین نہیں کہا، خاسرین نہیں کہا کہ اگر آپ نے ایسی غلطی کر دی تو آپ سے بہت بڑی خطا ہو جائے گی یا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ تو عربی زبان میں جو ظلم کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ وضع شیء غیر محلی ہی، کہ جو چیز جس کے لیے ہو اس کو اس چیز پہ نہ رکھا جائے، یعنی جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہو وہ اس جگہ کے اوپر نہ ہو تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، اور اولاد اگر ادب نہیں کرتی ہے تو وہ ماں باپ کے حق میں کیا ہو جاتی ہے؟ ظالم ہو جاتی ہے۔ تو ظلمہ کا صرف مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا ہی ظلم ہوتا ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو اس کی وہ چیز نہ دینا ظلم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بچے اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں توجہ دیں، محبت دیں، اگر ماں باپ نہیں دیتے تو ماں باپ اولاد کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ آپ جو ہے اس درخت سے کھا لیں گے یا اس کے قریب جائیں گے تو آپ سے ظلم کیا ہو جائے گا کہ جنت جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیزرو نہیں کریں گے، پھر آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب معافی مانگتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے خود اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ جو بات مجھے زیب نہیں دیتی تھی وہ میں نے کر دی، یعنی کہ جب آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا تو یہ بات مجھے ڈیزرو کرتی تھی کہ میں ایسا ہی کروں، مگر مجھ سے ایسا نہ ہو سکا۔
اور پھر چونکہ یہ لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے ظالمین، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ ظلم کریں گے۔ کس طرح کا ظلم کریں گے؟ چاہے وہ گناہ کر کے یہ ظلم کریں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، مگر وہ ایسا ظلم کر جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہماری عبادات کے معاملے میں ظلم ہوں گے کہ ہماری عبادات ڈیزرو نہیں کرتی کہ انہیں چھوڑا جائے، انہیں نظر انداز کیا جائے۔ ہم عبادات کے حق میں ظلم کریں گے، ہم اپنے معاملات کے حق میں ظالم ہوں گے، جو جس رشتے کا حق ہوگا ہم ویسا نہیں کریں گے، تو گویا کہ اولاد کے اندر بھی یہ ظلم جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے ظالمین کو جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔